بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ تو میرا چینل جو ہے وہ ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں کو ملے۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کسی بھی پرسن کے پیچھے یا کسی کے لیے بھی ہم لوگ ویڈیو بنا دیتے ہیں، لیکن ہماری لائف کے جو امپورٹنٹ ایشو ہوتے ہیں ہم انہیں اگنور کر دیتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ پہلے اس ٹاپک پہ بات کی جائے اور اس کے لیے کچھ ہو۔ تو ایسا ہے کہ آج کل سیاسی گہما گہمی جو ہے وہ عروج پر ہے، اور کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی نیوز آتی ہے، کہیں سے یہ آ رہی ہے کہ کچھ نیوز کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی خبر آ جاتی ہے، اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا ملک میں۔ اسی حوالے سے بات کر رہی ہوں۔ آج کل جو ہمارے ملک میں ایشو چل رہا ہے، اور جو بہت کہ آج کل ہاٹ ایشو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مریم نواز اور پرویز رشید کی جو آڈیو لیک ہو گئی ہے، اس میں انہوں نے صحافیوں کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے ہیں، نہایت نازیبا الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے ہیں، اور صحافتی تنظیمیں ایکٹیو نہیں ہوئی جتنا کہ انہیں ہونا چاہیے تھا، اتنی وہ نہیں ہوئیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے کوئی اتنا خاطر خواہ سٹینڈ نہیں لیا۔ تو بات ایسی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی تقریروں میں جب یہ تقریریں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ لوگ بہت زیادہ آزادی صحافت پہ بات کرتے ہیں۔ یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی صحافت کو آزاد ہونا چاہیے، میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے، اور ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکے۔ لیکن جب آپ ان کی گفتگو سنیں، ان کی تقریریں سنیں، تو اتنی زیادہ وہ ایموشنل تقریریں ہوتی ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ اگر ان کے ہاتھ میں ملک کی باغ دوڑ آ گئی تو یہ تو ملک کی تقدیر بدل دیں گے، یہ ہم لوگوں کی تقدیر بدل دیں گے، اور یہ ہم لوگوں کے لیے وہ کچھ کر گزریں گے کہ ہم لوگوں کو تو دنیا کا نقشہ ہی بدل دیں گے۔ جب آپ ان کی تقریریں سنیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اب جیسے ابھی آڈیو لیک ہوئی تو اس پہ اتنا واویلا مچایا گیا اور اتنا کچھ کہا گیا اور بہت کچھ کہا گیا، لیکن مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ اس میں آپ کو کیا نئی چیز لگی ہے، یا آپ کو نئی بات کون سی لگی ہے۔ یہ آڈیو لیک ہوئی اور آڈیو میں انہوں نے صحافیوں کو، مریم نواز صاحبہ جو ہیں، انہوں نے صحافیوں کے بارے میں بات کی، انہوں نے کہا صحافیوں کو برا بلا کا ان کے بارے میں کہا کہ یہ پیسے ہمارے خلاف بول رہے ہیں اور ہماری فیور میں بات نہیں کر رہے، اور اس ٹائپ کی انہوں نے باتیں کی، تو غلط الفاظ استعمال کیے، بھونک رہے ہیں اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں نہ تو واویلا مچانے کی ضرورت ہے، نہ اس میں شور مچانے کی ضرورت ہے، اور نہ آپ کے لیے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے نئی نہیں ہونی چاہیے، کہ آپ لوگوں کو ان کی مینٹلٹی کا پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ عوام کو اپنے ارد گرد رینگنے والے کیڑوں سے اور چیونٹیوں سے زیادہ کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ یہ لوگ عوام کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، یہ لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ان کے عوام جو ہے وہ ان کی غلام ہے، اور ہم جو کچھ یہ کریں گے وہ ٹھیک ہوگا، اور ان کے غلام ان کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں گے۔ تو ایک ٹولہ ایسا ہے جو ان کے آگے غلام بن کے کھڑا رہتا ہے، ان کی ہر بات پہ سر جھکاتا ہے، لیکن ساری عوام ایک جیسی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ عقل مند انسان جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ یہ خاتون جب پیشی پہ آئی یہاں عدالت میں تو انہوں نے فرمایا کہ ہم حکمران خاندان کو عدالت میں بلایا گیا ہے، ہم حکمران خاندان کو جو ہے عدالت میں بلایا گیا ہے، اور ہم حکمران خاندان ہیں، اور اس ٹائپ کی انہوں نے گفتگو کی۔ تو آپ لوگوں کو وہاں سے اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ خاتون جو ہیں یہ عوام کو کچھ بھی نہیں سمجھتی، اور اس ملک کے جتنے بھی ادارے ان کی نظر میں ان کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے۔ اور انہوں نے جب یہ بات کہی تھی کہ حکمران خاندان، تو ان کے لہجے کا وہ غرور
وہ تکبر آپ چیک کرتے، وہ دیکھتے کہ کتنے مغرور انداز میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہم حکمران خاندان. بھئی یہاں کوئی بادشاہت کا سسٹم ہے؟ میں ان خاتون سے یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں، یہ بادشاہوں کا دور چل رہا ہے یا یہاں پر کون سا نظام چل رہا ہے کہ آپ بات کر رہی تھیں کہ بھئی ہم حکمران خاندان؟ بادشاہت کا نظام یہاں نہیں چل رہا، یہاں بادشاہت کا سسٹم نہیں چل رہا کہ ہم آپ کے غلام ہیں، آپ حکمران. حکمران آپ کو بنانے والا کون ہے؟ کون بناتا ہے آپ کو حکمران؟ حکمران بنانے والے بھی ہم لوگ ہیں. ہم لوگ ہیں جو آپ کو حکمران بنا کے اپنے سروں پہ بٹھاتے ہیں، اور آپ غرور اور تکبر سے بھری ہوئی اکڑی ہوئی اپنا دوپٹہ سنبھالتی کبھی ادھر جاتی ہیں تو کبھی ادھر جاتی ہیں، اور پھر انہی لوگوں کو آپ گالیاں دیتی ہیں. آپ نے اس ملک کے تمام اداروں کو اپنا غلام سمجھا ہوا ہے. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس ملک میں پاکستان کا ہر ادارہ آپ کا غلام ہے، ہر ادارے کی آپ دھجیاں اڑاتی پھرتی ہیں. جس ادارے کو بھی دیکھ لو یہ لوگ گالیاں دینے کے لیے بیٹھے ہوئے، جس ادارے کو دیکھ لو یہ گالیاں. کبھی پتہ چلتا ہے خاتون نے فلاں آڈیو لیک کر دی، فلاں ویڈیو ان کی لیک ہو گئی، آج فلاں لیک ہو گئی تو آج فلاں لیک ہو گئی. یہ لیک کیوں ہوتی ہے؟ اور ان خاتون کو اتنا بے لگام چھوڑا گیا ہے کہ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نواز شریف کی بیٹی ہے. اگر کوئی گامے یا رامو کی بیٹی ہوتی تو اس کو تو ابھی تک آپ لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہوتا. یہ پیسے والے باپ کی بیٹی ہے، اس کا باپ وزیر اعظم رہ چکا ہے، اس لیے اسے کوئی پوچھتا نہیں ہے. وہ اگر مغرور ہے یا تکبر میں ہے تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ اس ملک کا کوئی نظام نہیں ہے، اس ملک میں انصاف نہیں ہے، انصاف کا بول بالا نہیں ہے، قانون نہیں ہے. اگر قانون ہو، انصاف ہو تو بے لگام ہو کہ ہر بندہ جو اس کے دل میں آئے گا وہ گالیاں دیتا پھرے گا اور کوئی نہیں پوچھنے والا اسے. اس لیے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے اس لیے نہیں پوچھا جاتا. اس کو غرور، اس کا تکبر جو ہے وہ ہم لوگوں کا دیا ہوا ہے. ہم لوگوں نے اسے اتنا بے لگام کر دیا ہے کہ وہ جو اس کے دل میں آتا ہے وہ کہتی پھرتی ہے. ادارے خاموش ہیں. کیوں ادارے خاموش ہیں بھائی؟ کس لیے خاموش ہیں؟ اور صحافتی تنظیموں کا کام تھا کہ وہ واویلا مچاتے، اس خاتون کا جینا دوبھر ہو جاتا. آج وہ پھر آ گئی ہے، پریس کانفرنس کر رہی ہے. غیرت آنی چاہیے تھی کہ وہ پریس کانفرنس کر رہی ہے اور آپ لوگ اس کی کوریج کے لیے پہنچ گئے. اس عورت کا بائیکاٹ ہونا چاہیے تھا، اس کا بائیکاٹ آپ کو کرنا چاہیے تھا. آپ لوگ بائیکاٹ، صحافتی تنظیمیں، تمام میڈیا اس کا بائیکاٹ کرتا. آئندہ کسی کی جرت نہ ہوتی کہ وہ میڈیا کے خلاف بات کرتا، لیکن کسی نے اس کا بائیکاٹ نہیں کیا. آپ لوگ بھی اپنے اس کوریج کے لیے اور اپنے معاملات کے لیے دندناتے پھرتے ہیں. اس کے آگے پیچھے کیمرے لگے ہوئے ہیں. وہ پریس کانفرنس کر رہی ہے. کیوں کر رہی ہے وہ پریس کانفرنس؟ کیوں آپ لوگ اسے کوریج دے رہے ہیں؟ آپ لوگ جب تک انہیں سبق نہیں سکھائیں گے یہ لوگ راہ راست پہ آنے والے نہیں ہیں. ان کا جو دل میں آتا ہے یہ لوگ کہتے پھرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اداروں کو بدنام کرتے ہیں. اور جن لوگوں کا یہ خاتون نام لے رہی ہیں یہ وہ لوگ ہیں. حسن نثار کا نام، حسن نثار کو نون لیگ کی یا کسی اور جماعت کی فیور کی ضرورت نہیں ہے. حسن نثار ایک خود پورا ایک تنظیم ہے، ایک پورا ادارہ ہے. اس بندے کی اپنے پورا ایک وہ ہے کہ وہ ایک کالم وہ لکھ دے تو اسے کوئی محتاجی نہیں ہے کہ وہ کسی پارٹی کا محتاج ہوگا. ارشاد بھٹی سچی بات کرتا ہے اس لیے تکلیف دے رہا ہے. جو لوگ سچ بولتے ہیں، جو لوگ کیا وہ عمران خان کے خلاف نہیں بولتے؟ حسن نثار، ارشاد بھٹی یہ لوگ نہیں بولتے ہیں. اور وہ جیو والے جو ہیں وہ تو ہیں ان کے پٹھو. جیو پہ تو کوئی ان کے خلاف بات نہیں کرتا. ایک بندے نے تھوڑی سی بات کر دی، ان خاتون کو اتنی تکلیف شروع ہو گئی اور سب لوگ خاموش ہیں. وہ اگر خود کو کچھ سمجھتے ہیں تو یہ سب آپ لوگوں کا کیا دھرا ہے. ہم جیسے لوگ تو ایک ویڈیو ڈال دیں اور اس میں 2 الفاظ 2 جملے ہمارے ادھر ادھر ہو جائیں یا کوئی کسی کی مخالفت میں چلے جائیں تو ہماری ویڈیو بلاک ہو جاتی ہے، ہٹا دی جاتی ہے فیس بک سے اور یوٹیوب سے. ان لوگوں کو کوئی بلاک کرنے والا نہیں ہے. اور وہ جو بیٹھا ہوا ہے وہاں پر لندن میں، وہ وہاں سے لائیو اس کی تقریریں اور وہ چل رہی تھی اور جو روکا گیا تو ان کا ایک الگ ان لوگوں نے ایشو اٹھایا.
ان لوگوں نے کہا جی وہ لائیو وہاں سے دکھا رہے تھے تو اس کو ٹی وی پہ نہیں دکھانے دیا، تو یہ نہیں ہوا تو وہ نہیں ہوا۔ ایک مجرم کو آپ لوگ لائیو دکھا رہے ہیں، ایک شریف بندہ دو سچی باتیں کر دے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فساد پڑ گیا تو یہ ہو گیا، ہم لوگوں کی ویڈیوز بلاک کر دی جاتی ہیں اس لیے کہ جس بندے کے پاس پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس پاور نہیں ہے، جس کے پاس سورس نہیں ہے، اسے پکڑ کے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ قانون کی بات کر رہے ہیں، انصاف کی بات کر رہے ہیں تو اس میں سب کو ساتھ دینا ہوگا۔ ایک اکیلا عمران خان نہ تو قانون کر سکتا ہے، نہ انصاف لا سکتا ہے، ہم سب کو اس کے ساتھ چلنا ہوگا، ہم سب مل کے یہ سارے کام کریں گے۔ لیکن کیسے؟ جب تک ہم بات دوسروں پہ ڈالتے رہیں گے کچھ بھی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ معاملات اور حالات اس وقت ٹھیک ہوں گے جب ہم خود کچھ کریں گے، اپنے اندر اتنی جرأت پیدا کریں گے کہ ہم کچھ کریں۔ ہم لوگ دوسروں پہ الزام ڈالنے کے لیے اور دوسروں پہ باتیں کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور یہ خاتون، ان کی تو 10,000 جعلی چیزیں سامنے آ چکی ہیں، ان کے جھوٹ آپ لوگوں نے پکڑے ہیں۔ انہوں نے ٹی وی پہ آ کے کہا کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، نہ پاکستان میں کیا تو لندن میں کیا، میرا کہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اتنی غریب حالت والی عورت تھی، اس کو تو آپ نے دیکھ لیا نا کتنی غریب ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جنید کی شادی ہوئی ہے اس کے بیٹے کی، تو اس میں جو کچھ ان لوگوں نے کیا ہے اور وہ سب کچھ وہ غریب آدمی کر سکتا ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ اچانک یہ دولت اس کے پاس آئی کہاں سے؟ سے پوچھا نہیں کسی نے اس سے؟ میڈیا تو ہر بات، میڈیا کو تو ابھی کوئی بات مل جائے تو وہ اسے اتنا عام آدمی کی بات ہوگی تو اسے خوب اچھالیں گے، چٹا کٹھا اس کا نکال کے رکھ دیں گے۔ اقرار الحسن ویڈیو سرعام میں بناتے ہیں، اور وہ لوگ جو جن میں پاور، بھئی پورے ملک میں یہ سارے تماشے چل رہے ہیں۔ وہ لوگ جن کو آپ نوکروں کو مار رہے ہیں اور ملازمہ، گھریلو ملازمہ کو مارا ہے اور اس کی ویڈیو آ رہی ہے، اور اس نے فلاں نے یہ کر دیا ہے تو اس کی ویڈیو آ رہی ہے۔ جن لوگوں کی ویڈیوز آپ لوگوں کو سامنے لانی چاہیے ان کی ویڈیوز لائیں۔ وہ لوگ جن کے پاس طاقت نہیں ہے، پاور نہیں ہے۔ ایک بندہ وہاں کسی کی بائک سائیکل چوری کر لیتا ہے، آپ لوگ اسے پکڑ کے جی جا رہے ہیں، اور وہ جو پورا ملک لوٹ کے کھا گئے وہ وہاں شادیاں اٹینڈ کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، اور ابھی وہ ساز باز میں لگے ہوئے ہیں کہ کوئی موقع انہیں مل جائے، کسی سے کوئی مکہ ہو جائے، وہ پاکستان میں دوبارہ آئیں اور ہم سب لوگوں کے سروں پہ ان کو بٹھا دیا جائے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے ہم سب نے مل کے حل کرنا ہے۔ اس ملک میں قانون کی بالادستی ہوگی، انصاف کی ہوگی تو ملک سدھرے گا۔ اور میڈیا نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ ان کی آڈیو لیک ہوئی، میڈیا نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ان کا بائک کاٹ ہوتا تو آئندہ ان کی جرت نہ ہوتی کسی صحافی کو گالی دیتی۔ اور جیو تو ہے ہی ان کا اپنا، لیکن اس میں رہنے والے سارے بکاؤ مال نہیں ہیں، سارے صحافی بکاؤ نہیں ہوتے کہ انہوں نے صحافیوں کو میں جو بکنے والے تھے وہ تو ویل اینڈ گڈ، جو بکنے والے نہیں تھے انہیں یہ گالیاں دے رہی ہیں۔ اور ان کا کیا ہے؟ وہ مغرور خاتون، غرور سے، تکبر سے بھری ہوئی، ان کے لہجے کا ایک ایک لفظ غرور اور تکبر ہے، اور یہ فرما رہی ہیں، یہ کل تک تو تقریروں میں کہہ رہی تھی کہ زرداری عمران بھائی، وہ عمران کے بھائی کو یہ اپنے ساتھ کہاں لے کے چلی گئی ہیں؟ آج ان کے ساتھ بیٹھ کے تو یہ پروپیگنڈے کر رہی ہیں، نہ یہ ججوں کو معاف کرتی ہیں، نہ یہ اور کسی ادارے کو معاف کرتی ہیں، جو ان کے دل میں آتا ہے یہ کرتی ہیں، اور بے لگام۔ اور آج تو میں تب کے رہ گئی ہوں، پریس کانفرنس خاتون کر رہی ہیں، سارے صحافی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ایکشن دیکھ رہے ہیں، یہ آنکھیں جھپک جھپک کے گفتگو کیے جا رہی ہیں اور سب ان کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں۔ گھر جا کے گالیاں دے گی کہ بھائی وہ فلانے ٹمکانوں کو آج میں پھر بیوقوف بنا کے آ گئی ہوں۔ کچھ مت کرنا تم لوگ، ہم سب کو ایکٹیو ہونا پڑے گا، ہر ادارے کو ایکٹیو ہونا پڑے گا، عوام کو ایکٹیو ہونا پڑے گا۔ ایسے لوگوں کو بے نقاب کرو، ایسے لوگوں کو ایک سائڈ پہ کر دو جو ہم لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہمارے ملک کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہمارے ملک کو لوٹ کے کھاتے ہیں، اور پھر ساتھ ان کا مطلب ہوتا ہے کہ انہیں پروٹوکول دیا جائے، دو جملے کو ٹی وی پہ ان کے خلاف بول دے تو انہیں اتنی آگ لگتی ہے، یہ گالیاں دیتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی نہیں بولا، ہم ان کے غلام نہیں ہیں
کہ ان کے گیت گائیں گے، ہر وقت ان کی تعریفوں کے پل باندھیں گے، یا تو پھر اپنی حرکتوں سے ایسے اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ عوام تمہارے گن گائیں، عوام کے لیے کوئی کام کرو، عوام کے لیے کچھ کرو۔ اپنی جو دولت کمائی ہوئی ہے نا، وہ جو اپنا سارا کچھ بہت تمہیں آگ لگتی ہے اور تڑپتے ہو عوام کے لیے، مہنگائی کا رونا رو رہے ہو تو کبھی کس چیز کا رونا روتے ہو نا، اتنی تم لوگوں کو آگ لگی ہوئی ہے نا، تو اپنی جائیدادیں بیچو، بیچ کے ان غریبوں کے گھر بناؤ، جن لوگوں کے پاس سونے کے لیے جگہ نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، بیمار ہیں، اسپتالوں میں رولتے پھر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی کام کرو۔ اپنی پراپرٹیاں تھوڑی سی بیچ دو، کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ساتھ لے کے قبر میں کسی نے نہیں جانا، مرنے کے بعد کوئی اپنی یہ جائیداد اور دولت لے کے نہیں جائے گا۔ اتنا دل میں دکھ اور تکلیف ہے نا غریبوں کے لیے، اور بڑی پریس کانفرنس کر کے تو تم بڑی مٹک مٹک کے بات کر رہی ہو، تو تم لوگوں میں اتنی زیادہ جرأت ہے نا، تو اپنی جائیدادیں بیچو اور بیچ کے کچھ کرو۔ ایک ہمارے ملک کو لوٹتے ہو، ہمارے اداروں کو بدنام کرتے ہو، اور پھر تم گالیاں بھی دیتے ہو۔ تم لوگوں کی یہ غنڈہ گردی اور تم لوگوں کی یہ بدماشیاں اب برداشت نہیں ہوں گی، کوئی آپ کی یہ بدماشیاں برداشت نہیں کرے گا۔ میری ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، میں دوبارہ آؤں گی، اور عوام بھی اپنی آنکھیں کھولے، کان کھولو، اور آنکھیں اور کان کھول کے دیکھو اپنے لیے۔ جب تک تم لوگ اپنے حقوق کی جنگ خود نہیں لڑو گے، کوئی تم لوگوں کے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو نا کہ تم لوگوں کی تقدیر بدلے، تو تمہیں اپنی جنگ خود لڑنی ہوگی، اپنے لیے خود کام کرنا ہوگا۔ جن کی اپنی تیاریاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، یہ تم لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ تم لوگوں کے لیے کچھ کریں گے؟ آج خاتون پریس کانفرنس کر رہی ہیں اور ارد گرد آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو صحافی برادری۔ تم لوگوں کو اسی طرح ذلیل کیا جائے گا، تم لوگوں کو اسی طرح گالیاں پڑیں گی۔ یہ تو آڈیو لیک ہو گئی ہے، تو تم لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے یہ جو تم لوگوں کو جن الفاظوں میں یاد کرتے ہیں، شاید وہ تم لوگوں کو مجھ سے بہتر پتہ ہوگا۔ اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ میری اگلی ویڈیو کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔